جاہل انسان، مجھے طلاق چاہیے۔ میری تعلیم یافتہ بیوی نے اپنے والدین کے دباؤ میں آ کر مجھ سے شادی کی تھی، لیکن اب وہ کسی امیر بزنس مین سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی بہت منت کی کہ میں دن رات پیسے کما کر تمہارے سارے خواب پورے کروں گا، مگر وہ نہ مانی۔ میں نے اسے طلاق دے کر ایک ٹیچر سے شادی کر لی اور اس نے ایک بزنس مین سے شادی کر لی۔ میری بیوی نے مجھے پڑھایا اور کئی سال کی محنت کے بعد میں سرکاری آفیسر بن گیا۔ ایک دن آفس پہنچا تو میرا چپڑاسی ایک عورت کو دھکے دے کر آفس سے نکال رہا تھا۔ مجھے اس عورت پر بہت ترس آیا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ میرے پیر پکڑ کر بھیک مانگنے لگی، لیکن اس وقت میرا کلیجہ منہ کو آ گیا جب اس عورت نے ایک خط مجھے میں سارا دن مستری کے ساتھ مزدوری کرتا، میرے ہاتھ کٹ جاتے، کپڑے اور چہرہ مٹی سے بھر جاتا، جسم پسینے سے بھیگ جاتا، لوگ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میرا تو دل بس ایک آس پر اٹکا ہوا تھا کہ جب گھر پہنچوں گا تو بیوی مسکرا کر استقبال کرے گی، مجھے پانی پلائے گی، اس کی مسکراہٹ میری ساری تھکن دور کر دے گی۔ مگر جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی مجھے دیکھتے ہی اپنا رخ پھیر لیتی، جیسے میں کوئی اجنبی گھر میں داخل ہوا ہوں۔ وہ مجھ سے کوئی بات ہی نہ کرتی، اگر کچھ بولتی تو ایسے لگتا جیسے زبان سے زہر برس رہا ہو۔ مجھے تم جیسے مزدور سے گھن آتی ہے، تمہارا پسینہ اور تمہاری سانسوں کی بدبو سے مجھے لگتا ہے میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ تھوڑا پڑھ لکھ لیتے تو آج کسی اچھی جگہ نوکری کر رہے ہوتے۔ اس کے یہ الفاظ میرا دل چکنا چور کر دیتے۔ میں خاموش رہتا، سوچتا وقت کے ساتھ وہ بدل جائے گی، مگر وہ دن کبھی نہ آیا۔ وہ روزانہ میری بے عزتی کرتی، مجھ سے دور بھاگتی، مگر میں نے کبھی اس پر غصہ نہیں کیا، کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بس دل کو تسلی دیتا۔ قسمت سے مجھے سمجھدار اور پڑھی لکھی بیوی مل گئی ہے، وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، مگر حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتے گئے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی، جیسے میں اس کی زندگی کا سب سے برا فیصلہ ہوں، جیسے وہ ہر دن میری شکل دیکھ کر خود کو کوستی ہو اور میں روز جیتا روز مرتا اور روز اگلے دن کی آس میں سب کچھ برداشت کرتا۔ جب میری جیب میں کبھی چند 100 روپے ہوتے، کبھی اس سے بھی کم، مگر میں ہر بار کوشش کرتا کہ اس کے لیے کچھ لے جاؤں، کبھی اس کا پسندیدہ پھل، کبھی چوڑیوں کا ایک سستا سا جوڑا، کبھی کپڑوں کا ٹکڑا۔ وہ کبھی خوش نہ ہوئی، کبھی تعریف نہ کی، الٹا کہتی یہ سب اپنے جیسی کسی گلی کی عورت کو دے دینا، مجھے نہیں چاہیے یہ 2 ٹکے کی چیزیں۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا، جیسے کوئی لکڑی اندر سے دیمک کھا جائے مگر باہر سے ٹھیک لگے۔ میں اپنے درد کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا، کون سنتا؟ ایک مزدور کی کون سمجھتا کہ اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اس کا بھی دل ہوتا ہے۔ ایک دن کام سے واپس آ رہا تھا تو ایک بچہ ہاتھ پکڑ کر بھاگنے لگا، اس کے ساتھ اس کا باپ تھا۔ سفید گاڑی میں صاف ستھرا لباس خوشبو میں لپٹا، بچے نے اس سے لپٹ کر کہا ابو میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اور باپ نے مسکرا کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس لمحے میری آنکھوں میں نمی آ گئی، میرے پاس بھی ایک زندگی تھی جسے میں چاہتا تھا، مگر جو میرے ساتھ جینا نہیں چاہتی تھی۔ کبھی کبھی سوچتا کیوں کر رہا ہوں یہ سب، کس کے لیے؟ کیا صرف اس لیے کہ میں نے نکاح کیا ہے؟ کیا یہ میرا فرض ہے کہ ہر حال میں یہ بوجھ اٹھاتا رہوں؟ مگر پھر ایک ہی خیال آتا، شاید وہ کبھی بدل جائے، شاید اس کا دل نرم ہو جائے، شاید وہ ایک دن میری آنکھوں میں دیکھ کر کہے تم میرے محسن ہو، میرے شوہر ہو، میں تمہاری قربانی سمجھتی ہوں۔ یہ خیال مجھے زندہ رکھتا تھا، مگر ہر روز جب وہ میری شکل کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیتی، جب میرے آنے پر گھر کی ہوا بھی بوجھل ہو جاتی، جب وہ میرے پسینے کی بو پر طنز کرتی، تب ایک چھوٹا سا حصہ میرے اندر مر جاتا۔ ہر دن ایک نئی توہین، ہر رات ایک نئی امید، یہ میری زندگی بن گئی تھی اور میں بس جی رہا تھا، یا شاید صرف زندہ تھا، جینا بھول چکا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، میں اگلے دن پھر جاگتا، پھر مزدوری پر جاتا، پھر شام کو وہی تلخی سہتا، اور دل میں بس ایک ہی دعا ہوتی، یا اللہ مجھے اتنا کر دے کہ اسے کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ مگر اس دعا کا حاصل کیا تھا؟ وہ تو خود ہی میری ذات کو ہی کمی سمجھتی تھی۔
دروازہ زور سے بند ہوا. میں ہاتھ میں راشن کی تھیلی تھامے اندر داخل ہوا. سانس پھولا ہوا تھا, ماتھے پر پسینہ, ہاتھوں میں دھول. بیگم صوفے پر بیٹھی تھی, فون ہاتھ میں, نظریں فون پر ٹکی ہوئی. میں نے آہستہ سے تھیلی میز پر رکھی. کچھ کہنا چاہا مگر وہ بول پڑی, کتنی بار کہا ہے مجھے طلاق دے دو, کب تک تماشا چلے گا یہ. میری سانس رکی, دل جیسے پسلیوں سے باہر آ جائے گا. میں نے آنکھیں بند کی. ایک پل کو لگا شاید میں نے غلط سنا ہو, مگر نہیں, وہ جملہ تو میرے دن کا آغاز بن چکا تھا. ہر صبح, ہر شام, ہر پل وہی بات, طلاق دے دو. میں تھک چکی ہوں تمہاری شکل دیکھ دیکھ کر. میں نے لرزتی آواز میں کہا, میں نے کچھ غلط نہیں کیا, بس تھوڑا وقت دے دو, میں سب ٹھیک کر دوں گا, تمہیں خوش رکھوں گا. وہ ہنسی, تیز زہریلی کاٹدار. تم مجھے خوش رکھو گے؟ تم ایک مزدور ہو, دن بھر کچرے میں لتھڑے رہتے ہو اور کہتے ہو کہ خوشی دو گے. تم سے بہتر تو گلی کے کتے ہیں جو کم از کم صاف تو رہتے ہیں. میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹا. میں پلٹ کر بیٹھ گیا, فرش پر ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا. مجھے وہ دن یاد آیا جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا. سفید دوپٹہ, سادہ سی مسکراہٹ. میں نے خواب دیکھا تھا کہ اسے اپنی زندگی کی رانی بناؤں گا. میرے دل نے وعدہ کیا تھا اسے کبھی دکھ نہیں دوں گا, مگر آج وہی رانی مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی جیسے میں ایک سزا ہوں جس سے وہ چھٹکارا چاہتی ہے. میں نے خود کو بہت سمجھایا, شاید اس کی پریشانیاں زیادہ ہوں, شاید وہ دباؤ میں ہو. میں نے چھوٹے چھوٹے سرپرائز دیے, سستے سے زیور لایا, کبھی فلم کا ٹکٹ, کبھی اس کا پسندیدہ کھانا. وہ کچھ لمحوں کے لیے چپ ہوتی, مگر اگلے دن وہی تانا, وہی مطالبہ, طلاق دے دو, تم میرے قابل نہیں. ایک دن میں نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہا, میں تم سے محبت کرتا ہوں, تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں, بس تم ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ میں بیکار ہوں اور میں چلا جاؤں گا. وہ خاموش رہی. ایک پل کو لگا شاید کچھ بدلنے لگا ہے, مگر پھر اس نے موبائل اٹھایا, کان سے لگایا اور بولی, ہاں وہ پھر رو رہا ہے. سمجھ نہیں آتا, اسے عزت سے نکل جانا چاہیے میرے راستے سے. میں سن رہا تھا, ہر لفظ, ہر جملہ دل پر تیر کی طرح لگا. وہ کسی اور سے بات کر رہی تھی, کوئی اور تھا اس کی زندگی میں, شاید اسی کے لیے طلاق مانگتی تھی. میرے ہاتھ کپ کپانے لگے, مگر پھر بھی میں کچھ نہیں بولا. اس رات میں نے پہلی بار رب سے سوال کیا, یا اللہ, میں کیا کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, کیوں ایک ایسی عورت کے پیچھے خود کو ذلیل کر رہا ہوں جو مجھے نفرت سے دیکھتی ہے. جواب خاموشی میں لپٹا آیا, فیصلہ تیرا ہے. مگر میں تب بھی نہ گیا. اگلے دن کام پر گیا, مزدوری کی, ہڈیوں میں درد لے کر لوٹا اور پھر بولی, آج طلاق نامہ لا دینا ورنہ میں خود عدالت چلی جاؤں گی. میں نے گردن جھکا دی, صرف اتنا کہا, کچھ دن اور دے دو. وہ اٹھی, میری طرف آئی اور میری شرٹ کا کالر پکڑ کر بولی, کیا تم سمجھتے ہو میں تم سے ڈرتی ہوں؟ تم جیسے لوگ تو صرف کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں. عزت تمہیں ملتی نہیں, محبت تم کر نہیں سکتے, بس تم بوجھ ہو. یہ وہ لمحہ تھا جب میرے اندر کوئی آواز ٹوٹ کر باہر آئی. میں نے سر اٹھایا, آنکھوں میں آنسو مگر دل میں آگ. مگر وہ چلی گئی اپنے کمرے میں, دروازہ زور سے بند کر کے. میں صحن میں بیٹھا رہا, رات گئے تک, نہ کچھ کھایا نہ پیا, صرف دیوار کو دیکھتا رہا, سوچتا رہا, کہاں غلطی ہوئی, کہاں میں کم پڑ گیا, یا شاید یہ میری قسمت تھی کہ جس سے محبت کی اسی نے سب سے زیادہ زخم دیے. مگر میں نے اب بھی ہار نہ مانی. میں اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے سب کچھ سہتا رہا, ہر دن طلاق کا تانا, ہر دن ذلت, مگر میں دل پر پتھر رکھ کر جیتا رہا. شاید رب کو مجھ پر رحم آ جائے, شاید میری وفا رنگ لے آئے, شاید وہ بدل جائے, یا شاید میں خود بدل جاؤں. لیکن اس لمحے تک میں صرف ایک بات جانتا تھا, میں نے اسے اپنایا تھا اور میں ہر حال میں اس کا ہو کر رہوں گا, چاہے وہ روز مجھے توڑتی رہے. میں ہر دن خود کو جوڑوں گا, کیونکہ میں وہ آدمی تھا جو ایک عورت کی ایک ہنسی کے لیے دنیا کی ساری تلخیاں سہنے کو تیار تھا. بازار کی بھیڑ میں پسینے سے شرابور, میں 2 بوریوں کے بیچ پھنس کر چل رہا تھا. دائیں ہاتھ میں آلو, بائیں ہاتھ میں پیاز کی تھیلی, اور سر پر سورج کی آگ. آوازیں تھیں, دھکے تھے, گالیاں تھیں.
میں روز کی طرح مزدوری کے بعد راشن لینے آیا تھا۔ میرا جسم تھکا ہوا تھا مگر دماغ میں ایک ہی دھن تھی، گھر جاؤں گا، شاید آج وہ کچھ بہتر ہو، شاید آج وہ طلاق کا لفظ نہ دہرائے۔ اچانک سامنے سے ایک سفید گاڑی گزری، شیشے نیچے تھے، ہنسی کی آواز آئی۔ وہ آواز میرے لیے نئی نہیں تھی۔ میں نے چونک کر دیکھا، دل جیسے ایک پل کو رک گیا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ بیٹھی تھی، میری بیوی، چہرہ خوش، آنکھوں میں چمک، ہونٹوں پر ہنسی، جیسے میں نے کبھی اس کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک جوان صاف ستھرا قیمتی کپڑوں میں ملبوس مرد بیٹھا تھا۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ اس کی وہ ہنسی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میرے ساتھ تو اس کے چہرے پر ہمیشہ نفرت، بیزاری اور طنز رہا، اور آج وہ شخص کے ساتھ زندگی کے سب رنگ جی رہی تھی۔ میرا ہاتھ خود بخود ڈھیلا پڑا، تھیلی زمین پر گری، آلو لڑک گئے، لوگ چلائے، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، مگر میں بس گاڑی کو جاتے دیکھتا رہا، جیسے سب کچھ ایک سست رفتار فلم بن گیا ہو، جیسے وقت میرے لیے تھم گیا ہو۔ وہ ایک لمحہ میرے دل میں کسی چاقو کی طرح لگا۔ شک تھا مگر اب یقین بن گیا، وہ کسی اور کے ساتھ تھی اور میں اب صرف اس کی زندگی کا ایک ناپسندیدہ باب تھا جسے وہ بند کرنا چاہتی تھی۔ میں خاموشی سے چیزیں سمیٹ کر گھر لوٹا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دروازہ کھولا تو وہ ویسے ہی تھی جیسے ہر دن ہوتی تھی، آرام سے بیٹھی، موبائل پر مصروف۔ میں نے جوتے اتارے بغیر کچھ کہے اندر گیا، ایک خالی کاغذ اور قلم نکالا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن دل پرسکون تھا۔ پہلی بار ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بوجھ اترنے والا ہو۔ میں نے طلاق نامہ لکھا، سادہ، چھوٹا، واضح، 3 بار وہ الفاظ جنہیں میں ہمیشہ سے ٹال رہا تھا آج خود میرے قلم سے نکلے۔ پھر اس کے پاس گیا، کاغذ اس کے سامنے رکھا۔ وہ چونکی، یہ کیا ہے؟ میں نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے کہا، تمہاری آزادی۔ اس نے کاغذ پڑھا، پھر مجھے دیکھا۔ شاید اسے یقین نہیں آیا، شاید وہ سمجھ رہی تھی میں ڈرامہ کر رہا ہوں۔ تم سیریس ہو؟ میں نے ہلکے سے سر ہلایا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ اٹھی، کپڑوں کی الماری کھولی، ایک چھوٹا بیگ نکالا اور بغیر کچھ کہے سامان رکھنے لگی۔ اس کی رفتار میں خوشی تھی، جیسے وہ انتظار کر رہی ہو، جیسے وہ ایک قید سے رہا ہو رہی ہو۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا، جیسے میرے اندر کچھ باقی ہی نہ رہا ہو۔ وہ نکلی، دروازہ کھولا، پلٹی اور بس اتنا کہا، یہ کام تم پہلے کیوں نہیں کر سکے؟ دروازہ بند ہوا، میرے کانوں میں ایک گونج سی رہ گئی۔ میں کچھ لمحے ساکت بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اپنے بائیں ہاتھ کو دیکھا جہاں شادی کی انگوٹھی تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی اتاری، میز پر رکھی اور لمبی سانس لی۔ میرے کمرے میں خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو چیخ رہی تھی۔ دیواروں پر اس کی آوازیں گونج رہی تھیں، مجھے طلاق دے دو، مجھے تم سے نفرت ہے، تم کچھ نہیں ہو۔ اور اب وہ سب ختم ہو گیا تھا۔ میں فرش پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کیں، دل کے اندر ایک سناٹا تھا، آنکھیں خشک تھیں، جیسے رونا بھی اب ناممکن ہو گیا ہو۔ ایک طرف سکون تھا کہ جس نے بار بار توڑا آج اسے خود چھوڑ دیا، دوسری طرف ایک خالی پن، جیسے کوئی بہت قریبی چیز کھو دی ہو۔ میں نے کچھ دنوں تک کسی سے بات نہیں کی، کام پر بھی خاموش رہا۔ ساتھیوں نے پوچھا، میں نے مسکرا دیا، کوئی سمجھ نہ پایا کہ میں اندر سے مردہ ہو چکا ہوں۔ مگر وقت آگے بڑھتا رہا، اس سب میں ایک بات میں نے خود سے کہی، اب بس، اب میں بدلوں گا، اب خود کو ایسے مقام پر لے جاؤں گا کہ لوگ مجھے اس نظر سے نہ دیکھ سکیں۔ اب میں مزدور نہیں رہوں گا، اب جو ہاتھ اینٹ اٹھاتے ہیں وہی قلم بھی پکڑیں گے۔ یہ طلاق میری ہار نہیں تھی، یہ میرا آغاز تھا۔ میں رویا نہیں، میں گرا نہیں، میں نے خود کو سمیٹا اور رب سے کہا، اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب میرے اندر کی چنگاری نے آگ بننے کا فیصلہ کیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، میں چھت پر تنہا بیٹھا تھا۔ آج سب کچھ بدل چکا تھا، وہ جا چکی تھی، وہ عورت جو میرے دل میں رہتی تھی، جس کے لیے میں نے دنیا کے سب تانے سہے، جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے خود کو مٹایا۔
آج وہ زندگی سے نکل چکی تھی اور ساتھ ہی ایک کمزور مجبور ٹوٹا ہوا انسان بھی میرے اندر سے رخصت ہو چکا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اب میں وہ شخص نہیں رہوں گا جو ہر دن لوگوں کے قدموں تلے روندا جاتا ہے۔ اب میں خود کو بدلوں گا، مزدور سے افسر بنوں گا، عزت کما کر دکھاؤں گا، پیسہ، مقام، شان سب کچھ حاصل کروں گا۔ یہ کوئی فلمی خواب نہیں تھا، یہ میرے اندر کی چیخ تھی، برسوں کی بے عزتی، زخم اور دکھ کا لاوا تھا جو اب الفاظ کی شکل میں بہہ رہا تھا اور میں اسے روکے بغیر بہنے دے رہا تھا۔ میں نے اگلے ہی دن کتابوں کی ایک پرانی دکان سے CSS کے پرانے نوٹس خریدے۔ ان کے صفحات پر گرد جمی ہوئی تھی، جیسے برسوں سے کسی نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، مگر میرے لیے وہ خزانہ تھے۔ میں ان پر جھک گیا جیسے بھوکا روٹی پر جھپٹتا ہے۔ دن کی مزدوری، رات کو پڑھائی، یہ میری نئی زندگی تھی۔ دن بھر کی اینٹیں اٹھانے کے بعد جسم جواب دے جاتا، کندھے درد کرتے، پیر سوج جاتے، مگر میں رات کو چائے کا ایک کپ لے کر بیٹھ جاتا۔ آنکھیں جلتی تھیں، الفاظ دھندلے ہو جاتے تھے، مگر دل ایک لمحہ بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ نیند کے جھونکے میں سر کے تاپ پر گر جاتا، کبھی بیٹھے ہی بیٹھے سو جاتا، مگر صبح پھر آنکھ کھلتی اور پھر وہی مشقت، وہی پڑھائی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، میری دنیا بس دو چیزوں میں قید ہو گئی تھی، مزدوری اور خواب۔ میرے آس پاس کے لوگ ہنستے تھے، یہ کیا پاگل پن ہے، CS کرے گا مزدور، جا بھائی ہمیں مت ہنسا۔ میں صرف مسکرا دیتا، نہ جواب دیتا نہ برا مانتا، کیونکہ میرے پاس ان کو جواب دینے کا وقت نہیں تھا، صرف خود کو بدلنے کا ہدف تھا۔ اکثر راتوں میں چھت پر چڑھتا، آسمان دیکھتا اور خود سے کہتا، ایک دن میں یہاں سے نکل جاؤں گا، ایک دن میرے نام کی تختی کسی دفتر کے دروازے پر لگے گی، ایک دن وہ لوگ جو مجھے مزدور سمجھ کر حقیر سمجھتے ہیں وہی مجھے سر کہہ کر بلائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنے کھانے پینے کے خرچے کم کر دیے، اپنے کپڑوں کی جگہ کتابیں خریدنا شروع کی۔ شادی کے بعد پہلی بار میں نے اپنی ذات پر توجہ دی، اپنا دل سنبھالا، دماغ کھولا اور ہر وہ چیز یاد کی جو میں نے اسکول میں سیکھی تھی یا شاید سیکھنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ جب بھی کسی موٹی کتاب کو دیکھ کر دل گھبراتا تو اس کی وہ ہنسی یاد آتی جو اس دن گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس نے کسی اور کے ساتھ ہنسی تھی۔ وہ ہنسی میری ہڈیوں میں آگ لگا دیتی اور میں پھر سے کتاب کھول لیتا۔ میری ماں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو خاموشی سے میرے لیے رات کا کھانا رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ نہ کہتی، بس دعائیں دیتی، اور شاید انہی دعاؤں میں کوئی طاقت تھی کہ میں ایک دن ایک چھوٹے سے فارم میں جا کر CSS کا فارم جمع کرایا۔ جب میں فارم جمع کرا رہا تھا، کلرک نے مجھ سے کہا، پہلی بار دے رہے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، نئی زندگی دے رہا ہوں۔ اس نے عجیب نظروں سے دیکھا، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اب میں خود سے بھاگنے نہیں، خود کو بنانے نکلا تھا۔ وہ دن میرے اندر ایک طوفان کی طرح تھا، میں نہ بھوکا تھا نہ تھکا ہوا، ہر دن ایک نئی کوشش، ہر رات ایک نیا عزم، اور میں جانتا تھا یہ راستہ کٹھن ہے مگر انجام روشن ہوگا۔ میں مزدور تھا، مانتا ہوں، مگر اب میرا خواب تھا کہ ایک دن لوگ میری محنت، میری ہمت، میری تبدیلی کی مثالیں دیں اور میں ہر اس طنز کا جواب اپنی کامیابی سے دوں جو برسوں تک میرے حصے میں آئی۔ اور اس رات کی طرح آج بھی جب میں تھکا ہوں تو آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور وہی وعدہ دہراتا ہوں، اب بس میں بدل چکا ہوں اور اب واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ میں گارا بھری ہوئی بالٹی کندھے پر اٹھائے دیوار کے سائے میں کھڑا تھا۔ ہاتھ چھل چکے تھے، انگلیوں کے جوڑوں میں درد تھا اور پیر سوجے ہوئے، مگر دل میں عجیب سی طاقت تھی۔ کام ختم ہوتے ہی کپڑوں پر سے مٹی جھاڑی، پانی کا ایک گھونٹ پیا اور بیگ اٹھایا جس میں میری سب سے قیمتی چیز تھی، کتابیں۔ گھر آ کر کپڑے بدلے، ماں کے ہاتھ کا کھانا کھایا اور سیدھا چارپائی پر کتابیں کھول کر بیٹھ گیا۔ بیچ بیچ میں آنکھ لگتی، مگر جیسے ہی سر جھکتا اندر سے آواز آتی، یہ وقت سونے کا نہیں، جیتنے کا ہے، اور میں آنکھیں ملتا ہوا دوبارہ پڑھائی میں جٹ جاتا۔ میری زندگی ایک لمبے تھکا دینے والے دن اور ایک بے رحم رات کے درمیان پھنس چکی تھی۔ دن مزدوری، رات پڑھائی، کہیں جانے کا وقت نہیں، دوستوں سے ملنا بند، TV موبائل تفریح سب ختم۔ میرے لیے بس دو چیزیں رہ گئی تھیں، سیمنٹ اور سوال نامے۔ لوگ ہنستے
تھے جب انہیں پتہ چلتا کہ میں CSS کی تیاری کر رہا ہوں تو لوگ مذاق اڑاتے، او بھائی مزدور افسر بنے گا، یہ تو ہمیں وزیر لگنے لگے ہیں، بلیچہ ہی جچے گا قلم نہیں۔ میں صرف مسکرا دیتا۔ ایک دن میں کام کے بعد پرانی کتابوں کی دکان پر گیا، وہاں بیٹھا ایک بابا جی مجھے پہچانتے تھے، بولے بیٹا تو روز یہاں آتا ہے، کچھ خاص چاہیے؟ میں نے کہا CSS کے پرانے پیپرز چاہیے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر ایک ڈھیری کتابیں نکال کر میرے سامنے رکھ دیں، لے جا اور پڑھ، بس ہار نہ مانا۔ وہ لفظ میرے لیے دعا بن گئے۔ میں ہر دن ایک نیا موضوع شروع کرتا، خود سے سوال بناتا، ان کے جوابات لکھتا، بار بار دہراتا۔ جب لکھتے لکھتے ہاتھ کانپنے لگتے تو آنکھیں بند کر کے خود کو افسر کی کرسی پر بیٹھا دیکھتا۔ ایک چھوٹے کمرے میں میز کے پیچھے بیٹھا، سامنے لوگ فائلیں لیے اور میں دستخط کرتا ہوا۔ وہ خواب مجھے نیند سے زیادہ طاقت دیتا تھا۔ میری ماں اکثر آدھی رات کو اٹھ کر دیکھتی، میں چارپائی پر بیٹھا کتاب سے سر ٹکائے، آنکھیں بند کیے، وہ میرے لیے دودھ رکھ جاتی، کبھی کچھ نہ کہتی، بس سر پر ہاتھ پھیرتی۔ وہ کچھ بولتی نہیں تھی مگر اس کی ہر دعا ہر لفظ سے زیادہ طاقتور تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ کتاب کی زبان سمجھ میں نہ آتی تو میں گھنٹوں بیٹھ کر ایک ایک لفظ کا مطلب ڈھونڈتا۔ کوئی استاد نہ تھا، کوئی ٹیوٹر نہیں، بس میں، میری ہمت اور اللہ کی مدد۔ یوٹیوب پر پرانے لیکچر سنتا، نوٹس بناتا، دیوار پر چارٹس چپکاتا۔ میرا کمرہ پڑھنے کا میدان بن چکا تھا۔ کبھی کبھی پیسے ختم ہو جاتے تو کھانے کا ایک وقت چھوڑ دیتا، فیس جمع کرنے کے لیے اپنی پرانی سائیکل بیچ دی، دوستوں سے قرض نہیں لیا کیونکہ مجھے کسی پر بوجھ نہیں بننا تھا۔ یہ جنگ میری اپنی تھی اور میں اسے اکیلا ہی جیتنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں بازار میں کتاب دیکھ رہا تھا کہ ایک پرانے جانے والے نے مجھے دیکھا، وہ ہنسا، بولا ارے کتابیں، تو اب افسر بنے گا، تیرا دماغ تو صحیح ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر کہا اب دماغ ہی تو سب کچھ ہے۔ وہ پھر ہنسا اور چلا گیا، مگر میرے دل میں ایک آگ لگا گیا۔ میں نے اسی رات عہد کیا کہ اگلی بار اگر وہ ملے تو میں اسے اپنی کامیابی دکھاؤں گا، اپنے خواب کی حقیقت، اور وہ دن آئے گا، ضرور آئے گا۔ سردیوں کی راتیں سخت ہوتی، ہاتھ جم جاتے، بدن کانپتا، مگر میں رضائی میں گھس کر کتابیں پڑھتا رہتا۔ گرمیوں میں مجھے مچھر کاٹتے، پنکھا نہیں ہوتا، پسینے میں بھیگ کر پڑھتا۔ مجھے حالات سے نہیں، ہار سے ڈر لگتا تھا۔ کئی بار ایسے لمحے آئے جب لگا بس اب نہیں ہو پائے گا، لیکن پھر دل کہتا تو اتنا تانا سہ کر، اتنا کچھ برداشت کر کے اب کیسے رک سکتا ہے، اور میں پھر پڑھنا شروع کر دیتا۔ وقت گزرتا رہا، دن ہفتے بنے، ہفتے مہینے میں بدلے، مگر میری سوچ، میری برداشت، میری محنت بدلنے لگی، اور سب سے بڑھ کر میرا یقین مضبوط ہونے لگا۔ اب مجھے لوگوں کے کہکوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ مجھے ان کا نہیں، اپنا یقین چاہیے تھا، اور وہ یقین، وہ خواب میرے اندر پوری طرح زندہ تھا۔ میں جانتا تھا یہ سفر لمبا ہے، مشکل ہے، لیکن ایک دن میں منزل پر پہنچوں گا، کیونکہ میں نے صرف خواب نہیں دیکھا تھا، میں اسے جینے لگا تھا۔ سورج نکل آیا تھا، لیکن میرے کمرے میں اب بھی اندھیرا تھا، کھڑکی کے پردے گرے ہوئے تھے، کتابیں چارپائی پر بکھری ہوئی تھیں، اور میں ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا۔ سامنے وہی پرانا نوٹس بورڈ تھا جس پر میں نے بڑے حروف میں لکھا تھا کامیابی محنت کا دوسرا نام ہے، لیکن آج وہ الفاظ مجھ پر طنز بن کر وار کر رہے تھے، کیونکہ میں فیل ہو چکا تھا، پہلی بار خواب ٹوٹ چکا تھا، اور دل بھی۔ رزلٹ جب آیا تو میں نے کانپتے ہاتھوں سے لسٹ کھولی، ایک ایک رول نمبر پڑھا، آخر تک آیا، لیکن میرا نمبر کہیں نہیں تھا۔ دل میں جیسے کسی نے خنجر مارا ہو، سانس پھنس گئی، آنکھیں خشک ہو گئیں۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ میں نے بس اتنا کہا کچھ نہیں اماں، بس آج بھی قسمت نہیں جاگی۔ اس رات میں نہیں سویا، بستر پر لیٹا رہا، چھت کو گھورتا رہا، دل میں صرف ایک سوال تھا، کیا میں واقعی اس قابل نہیں؟ کیا سب ٹھیک تھا؟ بس میں ہی غلط تھا؟ مگر پھر دل کے اندر ایک اور آواز ابھری، وہی پرانی، وہی ضدی آواز، تو وہ آدمی نہیں جو ہار مانے، یہ تو پہلا وار تھا، اب پوری جنگ باقی ہے۔
میں نے خود کو سنبھالا، رزلٹ لسٹ بند کی، کمرہ صاف کیا اور نئی تیاری کے لیے نوٹس دوبارہ ترتیب دیے۔ کچھ دن کی خاموشی کے بعد میں پھر اسی وقت پر اٹھنے لگا، کام پر جانے لگا، شام کو پڑھائی شروع کر دی۔ ہار کو میں نے سبق بنا لیا۔ دوسری بار جب فارم بھرا، دل میں عجیب سی طاقت تھی، جیسے اس بار میں نہ صرف کامیاب ہونا چاہتا تھا بلکہ اپنے ماضی، اپنے زخم، اپنی تکلیف سب کو مات دینا چاہتا تھا۔ یہ اب صرف ایک امتحان نہیں تھا، یہ میری بقا کی جنگ تھی۔ وہ دن جب دوبارہ رزلٹ کا اعلان ہوا، میں پورے دن کام سے فارغ ہو کر سیدھا ایک دوست کے موبائل شاپ پر گیا۔ وہاں کمپیوٹر تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے، انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ میں نے ویب سائٹ کھولی، رول نمبر ڈالا، آنکھیں بند کر لیں، دل سے دعا کی، یا اللہ، آج کے بعد اگر میں ہارا تو مجھ میں دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں بچے گی، بس آج جتا دے۔ آنکھیں کھولیں، اسکرین پر نظر گئی اور پھر جیسے وقت رک گیا، میرا رول نمبر لسٹ میں تھا۔ میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ میں نے دوبارہ چیک کیا، پھر تیسری بار، ہر بار وہی تھا، میرا نمبر پاس تھا، میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پہلے تو یقین نہ آیا، پھر دل میں دھڑکن اور تیز ہوئی، پھر میں زور سے چیخا، اللہ اکبر، میں پاس ہو گیا۔ دوست دوڑتا ہوا آیا، بولا کیا ہوا بھائی؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں افسر بن گیا ہوں، میں اب اسسٹنٹ کمشنر ہوں۔ پھر میرے آنسو بہنے لگے، میں ہنستے ہنستے رو رہا تھا۔ وہ آنسو صرف خوشی کے نہیں تھے، ان میں وہ سب راتیں تھیں جو جاگ کر گزاری تھیں، وہ سارے تانے، وہ تمام بے عزتی، وہ دن جب زمین پر گرا اور کسی نے ہاتھ نہ پکڑا، وہ سب آنسو آج جیت میں بہ رہے تھے۔ میں دکان سے نکلا، سیدھا مسجد چلا گیا، سجدے میں گر گیا، روتا رہا، شکر ادا کرتا رہا، یا اللہ، تو نے سن لی، تو نے مجھے وہ مقام دیا جس کا میں نے خواب بھی ڈرتے ڈرتے دیکھا تھا۔ اس دن میں مزدور کا بیٹا نہیں تھا، میں خود ایک مثال بن چکا تھا۔ کچھ دن بعد مجھے بلایا گیا ٹریننگ کے لیے۔ جب مجھے یونیفارم دی گئی، میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ وردی میرے لیے صرف ایک کپڑا نہیں تھی، وہ میرے خواب کی تکمیل تھی۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، دیکھ لے، آج وہی ہاتھ جو کبھی اینٹیں اٹھاتے تھے آج فائلوں پر دستخط کریں گے۔ میں جب پہلی بار دفتر میں داخل ہوا، لوگوں نے سلام کیا، کرسی میرے لیے کھینچی گئی، چائے پوچھی گئی اور میں نے اندر ہی اندر ایک کہکا مارا، وقت بدل چکا تھا اور وہ سب جنہوں نے مجھے حقیر سمجھا آج میری عزت کرتے تھے۔ میری ماں جب دفتر آئی، اسی کرسی پر بٹھایا جو میری تھی، اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں فخر تھا۔ میں اب وہی آدمی تھا جس نے صرف خواب نہیں دیکھا تھا بلکہ اسے سچ کر دکھایا تھا۔ میں اسسٹنٹ کمشنر بن چکا تھا اور یہ صرف میری نہیں، ہر اس انسان کی جیت تھی جو دنیا کے تانے سنتا ہے مگر خواب دیکھنے سے باز نہیں آتا۔ میری گاڑی سڑک پر دھیرے سے چل رہی تھی، ڈرائیور نے دروازہ کھولا، میں باہر نکلا، سفید وردی پہنے، چھاتی سیدھی، ماتھے پر وقار، سورج کی روشنی گاڑی کے شیشوں پر چمک رہی تھی جیسے وقت بھی مجھے سلام کر رہا ہو۔ میرے پیچھے میری ماں تھی، ساڑی میں لپٹی، آنکھوں میں دھند سی نمی لیکن چہرے پر وہ سکون جو برسوں سے غائب تھا۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اماں یہ وہی چوکی ہے جہاں میں مزدوری کرتا تھا۔ ماں کچھ دیر چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، تو نے صرف اپنا نہیں میرا بھی سر اونچا کر دیا بیٹا۔ میں نے آگے بڑھ کر چوکی کی دیوار کو ہاتھ لگایا، وہی اینٹ، وہی جگہ، صرف اب میں مزدور نہیں، اس شہر کا افسر تھا۔ ایک زمانہ تھا جب میں اسی دیوار پر بیٹھ کر پانی پیتا تھا، پسینے میں شرابور، دل میں درد لیے۔ آج میں اس چوکی پر وردی میں کھڑا تھا، سر اٹھا کر، سینہ چوڑا کر کے، لوگ آتے، جھک کر سلام کرتے، وہی لوگ جو کبھی مجھے مزدور کہہ کر نظر انداز کرتے تھے اب عزت سے مخاطب ہوتے، صاحب کوئی خدمت، میں صرف مسکرا دیتا، میری خدمت نہیں، مجھے اب ان کا بھرم سنبھالنا تھا۔ میڈیا کے لوگ آئے، کیمرے، مائک اور سوالات۔ سر آپ کا سفر بہت متاثر کن ہے، کیا کبھی سوچا تھا کہ ایک مزدور افسر بن سکتا ہے؟ میں نے کہا، خواب وہی دیکھو جو نیندیں اڑا دے، جو راتوں کو جگا کر دن کی تھکن کو بے معنی کر دے۔ میں نے ایسا ہی خواب دیکھا تھا اور آج آپ میرے سامنے اس کا ثبوت دیکھ رہے ہیں۔ ماں خاموشی سے سب دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر چہرے پر خوشی تھی جیسے وہ برسوں کا قرض چکا رہی ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اماں
آج اگر میں افسر ہوں تو تیری دعا سے ہوں، ورنہ یہ دنیا تو مجھے صرف مزدور ہی مانتی رہی۔ ہم لوگ واپس گھر آئے، میرا اپنا بنگلہ، سفید دیواریں، نیلے پردے، روشن صحن، کمرے میں اے سی، کچن میں سب کچھ، ماں کے لیے خاص کمرہ جس میں نرم بستر، قرآن، تسبیح اور سکون۔ ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، بیٹا تیرا نصیب بھی اتنا روشن ہو جتنا تیرا دل ہے۔ میں رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، باہر خاموشی تھی، زندگی بدل چکی تھی۔ اب میں وہ نہیں تھا جو تانوں میں جیتا تھا، اب میں تانوں کا جواب اپنی کامرانی سے دے رہا تھا، اور یہ کامیابی نہیں، میرا انتقام بھی تھا جو عزت کے پیرن میں لپٹا ہوا تھا۔ پہلے میرے ہاتھوں میں اینٹیں تھیں، آج فائلیں تھیں، پہلے پسینے کی بو تھی، آج خوشبو تھی، پہلے لوگ راستہ بدل لیتے تھے، آج وہ میری طرف آ کر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ سب خدا کا کرم تھا اور میری ماں کی دعا، مگر اندر کہیں ایک حصہ اب بھی خاموش تھا، وہ جو کبھی بے عزتی سے چیخا تھا، وہ جو کبھی سسک سسک کر سوتا تھا، آج وہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور شاید خود سے کہہ رہا تھا، دیکھ ہم نے کہا تھا نا ایک دن سب بدل جائے گا۔ میں جب دفتر جاتا لوگ احترام سے سلام کرتے، میرے عملے میں کچھ وہ لوگ بھی تھے جو کبھی مزدوری کے دنوں میں مجھے دیکھ کر ہنستے تھے، اب وہ میری میٹنگز میں میری اجازت کے بغیر بولتے نہیں تھے، اور میں ان سب پر رحم کھاتا کیونکہ مجھے انتقام سے زیادہ سکون مل چکا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی وردی الماری میں ٹانگی، سفید کرتا پہنا اور تنہا اسی بازار میں گیا جہاں میں نے پہلی بار اپنی بیوی کو اس مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ اب وہاں ایک نئی دکان کھلی تھی، وہ منظر ماضی ہو چکا تھا، لیکن میرے دل میں اس لمحے کی گونج اب بھی باقی تھی۔ میں نے خود سے کہا اگر وہ آج دیکھے تو کیا پہچانے گی؟ شاید نہیں، کیونکہ اب میرے چہرے پر زخم نہیں، سکون ہے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، مگر میں نے ایک بات سیکھی تھی، دنیا تمہیں تمہاری حالت سے پہچانتی ہے، مگر رب تمہیں تمہاری نیت سے پہچانتا ہے، اور جب رب تمہیں اٹھاتا ہے تو دنیا خود بخود جھک جاتی ہے۔ میں نے خود کو بدلا، صرف اس لیے نہیں کہ مجھے عزت چاہیے تھی، بلکہ اس لیے کہ مجھے خود پر فخر چاہیے تھا۔ اور آج جب میں اپنی وردی پہنتا ہوں، کرسی پر بیٹھتا ہوں، فائلیں دیکھتا ہوں، تو اندر ایک سکون ہوتا ہے۔ یہ سکون صرف مقام کا نہیں، یہ انصاف کا ہے۔ میں مزدور تھا اور آج افسر ہوں، یہ صرف کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر تمہارا یقین زندہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی۔ دھول سے بھرے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر میں نئی زندگی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ نکاح کی تقریب سادہ مگر پر نور تھی، چند قریبی لوگ، کلمہ دعا اور ایک قبول ہے جو میرے دل کے اندر گونج بن کر پھیل گیا۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں مگر دل مطمئن تھا، جیسے برسوں بعد میری تقدیر نے ماتھا تھاما ہو اور کہا ہو اب تمہارے لیے سکون لکھا گیا ہے۔ وہ میرے سامنے آئی تو چہرے پر نقاب تھا، سادہ سا لباس، نیچی نگاہیں اور قدموں میں وقار۔ میں نے دل ہی دل میں کہا یہ وہ عورت ہے جسے میں عزت دوں گا کیونکہ اس نے مجھے عزت دی ہے۔ شادی کے بعد جب پہلی بار ہم ایک ساتھ بیٹھے تو اس کی آواز میں وہ نرمی تھی جو میری پہلی زندگی میں کبھی نہ ملی۔ وہ بولی میں جانتی ہوں آپ نے بہت کچھ جھیلا ہے، اب بس ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے الفاظ سچ تھے اور سچ میں طاقت ہوتی ہے۔ وہ مجھ سے سوال نہیں کرتی تھی، صرف میرا ساتھ دیتی تھی۔ میرے دن کا آغاز اس کی دعاؤں سے ہوتا اور رات اس کے میٹھے لہجے میں لپٹی باتوں سے ختم ہوتا۔ میں جو کبھی تانوں میں جیتا تھا اب محبت کی چھاؤں میں سانس لیتا تھا۔ میری زندگی میں پہلی بار ایک عورت میرے کام پر فخر محسوس کرتی تھی۔ جب میں دفتر سے آتا وہ دروازے پر استقبال کرتی، پانی کا گلاس تھما کر مسکرا دیتی۔ وہ مسکراہٹ میرے دن بھر کی تھکن اتار دیتی اور مجھے یاد آتا کہ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، خاموش، نرم اور سچی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جو میرے ماضی کی تلخیوں کو دھو رہا ہے۔ وہ بولی ماضی کو مت کوسو، وہ نہ ہوتا تو شاید ہم نہ ہوتے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ اس ایک جملے میں اتنی گہرائی تھی کہ میرا سارا درد اس میں ڈوب گیا۔ وہ تعلیم یافتہ تھی، قرآن کی حافظہ بھی، اور جدید علم میں بھی آگے۔ وہ صرف میری بیوی نہیں، میری ہمراز، میری ساتھی، میری دعاؤں کا جواب بن چکی تھی۔ اب ہم اکثر راتوں کو ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے، باتیں کرتے
میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتا۔ میرے گھر کی فضا بدل گئی تھی، جہاں پہلے خاموشی تھی اب وہاں قرآن کی تلاوت سنائی دیتی تھی، جہاں تانے تھے اب دعا تھی، جہاں بے رخی تھی اب چاہت تھی۔ میری ماں جو کبھی میرے دکھ دیکھ کر رویا کرتی تھی، اب اس کے لبوں پر سکون کا تبسم تھا۔ ایک دن ماں نے میرے کان میں کہا، بیٹا، اللہ نے تجھے وہ دیا ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ جو عورت گئی تھی وہ تیرے صبر کا امتحان تھی، اور جو آئی ہے وہ تیرے صبر کا انعام ہے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ وہ پہلی عورت اگر میری زندگی سے نہ گئی ہوتی تو کیا مجھے یہ سکون ملتا؟ اور جواب ہمیشہ یہی آتا، نہیں، کیونکہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف سبق بن کر آتے ہیں اور کچھ نصیب بن کر۔ اب جب کبھی میں کام سے لوٹتا اور وہ میرے کپڑوں پر دھیان دیتی، کہتی آج کا دن کیسا رہا، تو میرے دل میں سکون کی ایک ٹھنڈی لہر اترتی۔ اس کی آنکھوں میں کبھی میرے ہاتھوں کے چھالوں کی نفرت نہ تھی بلکہ عزت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں پہنچا ہوں، اور یہی جاننا کافی تھا۔ ہم دونوں نے زندگی کو نیا رنگ دیا۔ میں اس کے لیے شوہر نہیں، ساتھی بن گیا، وہ میرے لیے بیوی نہیں، دعا بن گئی۔ ہمارے بیچ کوئی شکوہ نہ تھا، بس شکر تھا۔ ہم ماضی کو دفن کر چکے تھے اور حال کو سینچ رہے تھے۔ کبھی جب کسی محفل میں جاتے، لوگ اس کے پردے داری، اس کے ادب، اس کی گفتگو کی سادگی پر تعریف کرتے، اور میں فخر سے مسکراتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ میرے گھر کی روشنی ہے، میری زندگی کی رونق۔ ایک رات میں نے اس سے کہا، اگر میں کبھی کمزور پڑوں تو مجھے سہارا دینا۔ وہ بولی، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے آئی ہوں، تم سے آگے یا پیچھے نہیں۔ ایسے جملے کتابوں میں پڑھنے کو ملتے ہیں، مگر میری زندگی میں وہ حقیقت بن چکے تھے۔ جو عورت میری زندگی سے گئی تھی وہ مجھے توڑ کر گئی تھی، مگر جو آئی تھی وہ مجھے جوڑ رہی تھی، نرمی سے، محبت سے، دعا سے۔ اور میں جو کبھی ٹوٹ چکا تھا اب مکمل ہو چکا تھا، صرف اس لیے کہ میرے ساتھ ایک ایسی عورت تھی جو میری کامیابی پر فخر کرتی تھی، میرے ماضی کو گلے لگاتی تھی اور میرے حال کا حسن تھی۔ میں شکر گزار ہوں کیونکہ اب میرے پاس صرف مقام نہیں، محبت بھی تھی، اور محنت وہی جو عزت کے ساتھ ہو، وقار کے ساتھ ہو، اور خاموش خدمت کے جذبے کے ساتھ ہو۔ دوپہر کی تیز دھوپ میرے دفتر کے صحن پر پھیلی ہوئی تھی۔ میں درختوں کے سائے میں بیٹھا سرکاری فائلیں دیکھ رہا تھا جب گیٹ کیپر نے آ کر آہستہ سے کہا، سر، ایک عورت آئی ہے، کہتی ہے کوئی کام چاہیے، بہت مجبور لگتی ہے اور بھوکی بھی۔ میں نے سر ہلایا، آنے دو اندر، بات سنتے ہیں۔ چند لمحوں بعد وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندر آئی۔ اس کی چال میں تھکن تھی، جسم پر جھولتا ہوا پرانا دوپٹہ، پھٹے ہوئے کپڑے، اور آنکھوں میں وہ اندھیرا جسے صرف فاقہ وقت اور بے قدری پیدا کر سکتی ہے۔ وہ میرے سامنے آ کر رک گئی، جھکی نگاہیں، ہاتھ جڑے ہوئے۔ میں نے صرف ایک نظر ڈالی، رسمی سی۔ میرے لیے وہ ایک اور مجبور عورت تھی جو نوکری کی تلاش میں آئی تھی۔ میں نے نوٹس پر لکھنا شروع کیا، پھر اچانک وہ بولی، آواز دھیمی تھی مگر اس میں لرزش تھی، تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے سر اٹھایا، غور سے دیکھا، اس کی آنکھیں اب میری آنکھوں سے جڑ گئی تھیں اور ان میں ایک بھاری خاموشی تھی۔ پھر وہ بولی، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری پہلی بیوی۔ میرے ہاتھ سے قلم گر گیا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا دیا ہو، سانس اندر ہی رہ گئی۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا، چہرہ وہی تھا مگر وقت نے اس پر وحشت لکھ دی تھی، گال پچکے ہوئے، ہونٹ خشک، رنگ بجھا ہوا۔ وہ عورت جو کبھی مجھے حقیر سمجھتی تھی، جس کی نظروں میں میں صرف مٹی تھا، آج میرے سامنے مٹی میں لتھڑی ہوئی کھڑی تھی۔ میرے لب ہلنے سے انکار کر رہے تھے۔ ایک لمحے کو جیسے ماضی میرے سامنے کھڑا ہو گیا، وہ لمحہ جب اس نے کہا تھا، طلاق دے دو، تم جیسے مزدور سے گھناتی ہے، اور آج وہی عورت میرے دروازے پر نوکری مانگ رہی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا، آواز اور بھی کمزور ہو گئی، مجھے معاف کر دو، وقت نے بہت مارا ہے، اب کچھ بھی نہیں بچا، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اگر نوکری دے دو، کوئی بھی کام، جھاڑو برتن، کچھ بھی۔ میں جیسے پتھر کا ہو گیا، میری کرسی، میری وردی، میرا عہدہ، سب ایک لمحے کو بے معنی ہو گئے۔ میں صرف ایک ٹوٹا ہوا انسان بن گیا جسے ایک اور ٹوٹے ہوئے انسان سے واسطہ پڑا تھا۔ میں نے خاموشی سے میز کی دراز کھولی، ایک نوٹوں کا لفافہ نکالا اور میز پر رکھا۔
یہ رکھ لو، کچھ دن کے لیے کافی ہوگا۔ اس نے نہیں دیکھا، بس کہا میں خیرات نہیں مانگنے آئی، صرف عزت سے جینے کے لیے ایک کام چاہیے۔ میں نے دل کچلتے ہوئے بیل دی۔ چپڑاسی آیا، اس عورت کو اندر کام دے دو، کچن یا صفائی جیسے مناسب ہو، عزت سے رکھنا، وہ بول کر جانے لگی، پھر پلٹی، ایک نظر مجھ پر ڈالی اور دھیرے سے کہا میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، تمہارے حق میں بد دعا کی، تمہیں حقیر سمجھا۔ وقت نے مجھے سکھا دیا کہ غرور انسان کو نہیں چھوڑتا۔ میں معذرت چاہتی ہوں، اگر ممکن ہو تو دل سے معاف کر دینا۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس کرسی سے پیچھے ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میرے سامنے وہی بازار کا منظر گھومنے لگا جہاں میں نے اسے کسی اور کے ساتھ ہنستے دیکھا تھا۔ وہ لمحہ جب میں نے طلاق دی، جب میں ٹوٹا بکھرا جلتا رہا، اور آج سب بدل گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دل کی دھڑکن تھی اور کچھ پرانی پرچھائیاں جو میرے اندر پھر سے جا گئی تھیں۔ میری نئی زندگی روشن تھی، پرانی یادیں دھندلی ہو چکی تھیں، مگر آج ایک دھند واپس آ گئی تھی۔ میں نے پھر آنکھیں بند کی اور خود سے کہا جو عورت گئی تھی وہ مجھے آزمائش دے گئی، اور جو آئی وہ میرا نصیب ہے، اور جو آج آئی ہے وہ انجام ہے، ایک تکبر کا، ایک غرور کا، اور ایک دل توڑ دینے والے فیصلے کا۔ میں اب بھی وہی آدمی تھا جس نے سب کچھ برداشت کیا تھا، مگر آج میرے پاس طاقت تھی بدلہ لینے کی بھی، معاف کرنے کی بھی۔ میں نے بھی معافی کو چن لیا، کیونکہ بعض زخموں کا جواب خاموشی ہوتا ہے، اور بعض کہانیوں کا اختتام صرف سکون میں ہوتا ہے، فتح میں نہیں۔ میں کھڑکی کے قریب کھڑا تھا، دفتر کے باہر دھوپ تیز ہو چکی تھی، اندر اے کی ٹھنڈک تھی، مگر میرے وجود میں خاموش سی آگ دہک رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، وہی عورت آئی جو کبھی میری زندگی تھی، اب ایک سائے کی طرح جھکی ہوئی، خاموش ندامت کے بوجھ تلے دبی۔ میرا جسم جیسے ساکت ہو گیا، آنکھیں اس پر جم گئیں۔ وہ چہرہ جس پر کبھی غرور لکھا تھا آج معافی کی التجا تھی، وہ آنکھیں جو مجھے دیکھنا بھی پسند نہ کرتی تھیں آج میری طرف اٹھ رہی تھیں، نمی سے بھری، شرمندہ۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، نہ میں کچھ بولا نہ وہ۔ وقت جیسے رک گیا تھا، کوئی ہلچل نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف دل کی دھڑکن تھی جو میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکائیں، لب ہلے، مگر آواز نہ نکلی۔ ہاتھ کانپے، قدم ڈگمگائے۔ میں نے فوراً میز کے کنارے رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہوئے گلاس تک پہنچے۔ اس نے دھیرے سے تھاما اور ایک ہی گھونٹ میں پی لیا۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہا، شاید زبان سے نکلنے والی ہر معذرت سے زیادہ صاف، زیادہ سچا۔ میں خاموش رہا، کوئی شکوہ، کوئی تانا، کوئی تلخ بات زبان پر نہیں لایا، اس لیے نہیں کہ میں بھول چکا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں اب اس مقام پر تھا جہاں بدلہ لینا ضرورت نہیں رہتا۔ خاموشی خود وار کرتی ہے، اور گہری بھی۔ میں نے میز پر نوکری کی فائل نکالی اور چپڑاسی کو بلایا۔ اس خاتون کو اندرونی سٹاف میں رکھ لو، کام زیادہ نہ دینا، بس گزارے لائق ہو، عزت سے رکھنا، کوئی زبان نہ چلائے اور کوئی سوال نہ کرے۔ چپڑاسی سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ وہ خاموش کھڑی رہی، جیسے وہ جانتی تھی کہ یہی سزا ہے، یہی معافی ہے، نہ جھڑک، نہ محبت، بس خاموشی۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، میں کچھ نہیں مانگنے آئی، صرف زندہ رہنے کا ایک موقع چاہیے تھا، تم نے دے دیا۔ میرے دل میں ہلچل تھی، مگر میں نے چہرے پر سکون رکھا۔ اب میں وہ کمزور ٹوٹا ہوا شخص نہیں تھا، اب میں مکمل تھا، جیتا ہوا تھا، اور جیتنے والا بولتا کم ہے، سوچتا زیادہ ہے۔ اس نے پلٹنے سے پہلے ایک بار پھر مجھے دیکھا، شاید دل میں کوئی امید باقی تھی کہ میں کچھ کہوں گا، شاید رشتے کا دروازہ پھر کھلے گا، مگر میں خاموش رہا۔ یہ وہی عورت تھی جس کے ایک لفظ سے میں بکھر جایا کرتا تھا، اور آج میں اتنا مضبوط تھا کہ اس کے آنسو بھی میرے فیصلے کو نہ بدل سکے، اس کے ہر قدم لیکن پیچھے ایک داستان چھوڑ گئے، ایک ایسی کہانی جو کبھی شروع ہوئی تھی محبت سے اور آج ختم ہو رہی تھی خاموشی پر۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا، سورج اب ڈھلنے لگا تھا، وہ جا چکی تھی، مگر کمرے میں اس کی موجودگی ابھی باقی تھی۔ وہ ہر سانس میں جیسے گھل چکی تھی، مگر ایک بوجھ نہیں تھی، ایک یاد تھی، مدھم، خاموش اور عبرت بھری۔ میں نے میز پر پڑی فائلوں کو دوبارہ کھولا، کام میں خود کو مصروف کیا۔ زندگی رکتی نہیں، اور میں نے بھی خود کو کبھی پیچھے مڑ کر دیکھنے نہیں دیا۔
وہ عورت اب میرے در پر کھڑی نہیں تھی، وہ میرے پیچھے ماضی میں دفن ہو چکی تھی، اور میں اب حال میں جی رہا تھا، ایک ایسا حال جس میں میرے پاس سب کچھ تھا، عزت، سکون، پیار، اور سب سے بڑھ کر وہ وقار جو مجھے کبھی اس کی نظر میں نہیں ملا تھا۔ یہ خاموشی کا وار تھا جو سب سے کاری ثابت ہوا، نہ زبان ہلی، نہ دل ٹوٹا، بس ایک صفحہ پلٹا اور کہانی کا رخ بدل گیا۔ رات کے کھانے کے بعد میں صحن میں بیٹھا تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی بدلیاں چھائی ہوئی تھیں اور ہوا میں خاموش سا سکون۔ میری بیوی میرے پاس چائے کا کپ رکھ کر بیٹھ گئی، چند لمحے وہ چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں سب جانتی ہوں جو آج دفتر میں ہوا۔ میں نے نظریں نیچی رکھی، کوئی وضاحت نہ دی، نہ کوئی صفائی دی۔ اس نے پھر کہا، آپ نے جو کیا وہ انسانیت تھی، شاید کوئی اور ہوتا تو اسے دھتکار دیتا، ماضی یاد دلا کر رسوا کر دیتا، مگر آپ نے خاموشی سے ہاتھ بڑھایا، وہی ہاتھ جسے اس نے کبھی حقیر سمجھا تھا۔ میرے اندر ایک لمحے کو سب کچھ تھم گیا، میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں فخر تھا۔ میں نے آہستہ سے سر جھکا دیا، مجھے بدلہ نہیں لینا تھا، بس خود کو ثابت کرنا تھا۔ خاموشی چھا گئی، رات کی ہوا اور ہم دونوں کی خاموشی جیسے آپس میں گھل گئی ہوں۔ میں نے چائے کا گھونٹ لیا اور دیر تک باہر اندھیرے میں دیکھتا رہا۔ زندگی نے مجھے کئی زخم دیے تھے، مگر آج ان سب کا مرہم میرے سامنے بیٹھی تھی، میری بیوی، میرے صبر کا انعام، میرے سکون کی دعا۔ میں نے اسے وہ سب کچھ نہیں سنایا جو میرے دل پر گزرا، مگر وہ سب سمجھ گئی تھی اور یہی کافی تھا۔ دفتر میں جب وہ آئی، یعنی میری پہلی بیوی، تو میری نئی بیوی کچن کے دروازے سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس عورت کی آنکھوں میں وہ شکست دیکھی جو وقت لکھ کر لاتا ہے، اور جب وہ پلٹ کر گئی تو میری بیوی نے کچھ نہیں کہا، صرف چائے کا کپ میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ خاموشی میں جو پیار تھا وہ کسی بھی لفظ سے زیادہ بامعنی تھا۔ اس رات جب ہم نماز پڑھ کر بیٹھے تو میری بیوی نے کہا، بعض لوگ ہمارے ساتھ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ رہیں، وہ آتے ہیں، ہمیں آزماتے ہیں، کچھ سکھا کر چلے جاتے ہیں۔ میں نے ہلکے سے کہا، اور بعض لوگ ہماری زندگی میں دیر سے آتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے۔ وہ مسکرا دی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا۔ اس روشنی میں نے اپنی زندگی کے دونوں چہرے دیکھے۔ ایک چہرہ وہ تھا جو غرور میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، جو میری تذلیل کو اپنا حق سمجھتی تھی، جو مجھے کمتر جانتی تھی، اور دوسرا وہ جو خاموشی سے میرے زخموں پر مرہم رکھتا رہا، بغیر کوئی شکایت کیے، صرف میرا ہاتھ تھام کر میرے ساتھ چلتا رہا۔ مجھے بدلہ نہیں لینا تھا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ زندگی سب کا حساب خود لے لیتی ہے۔ جو عورت مجھے طلاق دے کر گئی وہ آج قسمت کے تھپڑوں سے ٹوٹ کر میرے در پر آئی، اور جو میرے ساتھ وفا پر کھڑی رہی وہ آج میرے گھر کی ملکہ تھی، میرے دل کی ساتھی تھی، میرے رب کا انعام تھی۔ یہ سب کوئی ڈرامہ نہیں تھا، نہ کہانی، یہ حقیقت تھی، ایک زندگی کا سبق جو مجھے وقت نے پڑھایا۔ میں نے دل میں کہا، بدلہ وہ نہیں جو تم کسی پر نکالو، بدلہ وہ ہے جب تم اس مقام پر پہنچو جہاں تمہیں کسی بدلے کی ضرورت نہ رہے۔ میرے لیے اب سب کچھ بدل چکا تھا، میری ترجیح عزت تھی اور سکون، اور وہ مجھے مل چکا تھا۔ کبھی کبھی سب سو جاتے، میں تنہا چھت پر بیٹھتا، آسمان کو دیکھتا اور ان لمحوں کو یاد کرتا جب میں خود سے بھی شرمندہ تھا، جب زندگی اندھیرے میں لپٹی تھی اور صرف ایک روشنی باقی تھی، یقین۔ میں نے اس یقین کو سینے سے لگائے رکھا، اور آج وہی یقین میری کامیابی بن گیا تھا۔ سب کچھ سیکھنے کے بعد میں بس ایک بات کہتا ہوں، جو وقت تمہیں توڑتا ہے وہی وقت تمہیں جوڑتا بھی ہے۔ بس برداشت کا ہنر آنا چاہیے، اور جو سکون عزت میں ہے وہ کسی بدلے، کسی جیت، کسی غرور میں نہیں۔ میں آج بھی خاموش ہوں، مگر میری خاموشی گواہی ہے کہ میں جیت گیا، اور یہ جیت میرے اندر وہ سکون لے آئی ہے جس کا خواب میں نے اس دن دیکھا تھا، جس دن ایک عورت نے کہا تھا، مجھے تم جیسے مزدور سے گھن آتی ہے۔ دفتر کی شام ڈھل رہی تھی، کھڑکی سے ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی، اور میں میز پر پڑی آخری فائل بند کر رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، باہر سے آنے والی آوازیں مدھم ہو چکی تھیں۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی، خاموش، جھکی ہوئی، ہاتھوں میں کوئی درخواست تھی یا پھر بس کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں نے سر اٹھایا، نظریں ملی، وہ وہی چہرہ تھا جو برسوں پہلے تن سے مجھے دیکھتا تھا، آج چپ تھا، بجھا ہوا، تھکا ہوا۔
اس کی آنکھوں میں وہ روشنی نہیں تھی جو کبھی غرور سے بھری ہوتی تھی، اب صرف ایک تھکن، ایک خاموشی رہ گئی تھی۔ میں نے کرسی سے ٹیک ہٹائی، سیدھا ہو کر بیٹھا، ہاتھوں کو میز پر رکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں تب چاہا جب میرے پاس کچھ نہ تھا، صرف خلوص تھا، محبت تھی، عزت تھی، تم نے سب ٹھکرا دیا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس سر جھکا کر سنتی رہی۔ میں نے مزید کہا، تمہیں میرے پسینے سے گھن آتی تھی، میری مزدوری تمہیں شرمندگی لگتی تھی، تمہیں وہ چمکتی گاڑی، وہ مہنگے کپڑے، وہ دنیا کا فخر عزیز تھا، اور آج میری آواز میں نہ غرور تھا نہ غصہ، بس ایک سچائی کی چوٹ تھی۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، عزت، مقام، پیسہ، لیکن تم کچھ بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر زبان بند رہی۔ وہ جانتی تھی کہ آج الفاظ اس کے پاس نہیں، بس پچھتاوا ہے۔ میں نے نظریں اس سے ہٹا کر کھڑکی سے باہر ڈال دیں۔ شام کا سورج چھپ رہا تھا، جیسے وقت بھی اس گفتگو سے شرمندہ ہو۔ میں بدلہ لینے نہیں آیا تھا، نہ تمہیں نیچا دکھانے کا شوق تھا۔ جو کچھ تم نے کیا وہ تمہارا ظرف تھا، جو میں نے سہ لیا وہ میرا صبر تھا۔ وہ اب بھی چپ کھڑی تھی۔ کچھ الفاظ اس کے ہونٹوں پر آئے، پھر واپس لوٹ گئے۔ میں نے نرمی سے کہا، بدلہ وقت نے لے لیا، میں نے نہیں، کیونکہ اصل جیت وہ نہیں جو زبان سے نکالی جائے، بلکہ وہ ہے جو دل میں سکون چھوڑ جائے۔ چند لمحے گزر گئے، پھر وہ پلٹی، آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم بھاری تھے، جیسے برسوں کا بوجھ کندھوں پر ہو۔ جب وہ دہلیز پر پہنچی تو ایک بار مڑ کر دیکھا، شاید آخری بار، پھر دروازہ بند ہو گیا اور اس کے ساتھ میری کہانی کا وہ باب بھی مکمل ہو گیا۔ میں کرسی پر بیٹھا رہا، نظریں میز پر گڑی تھیں، اندر ایک گہرا سکون تھا، جیسے برسوں کا قرض چکا دیا ہو، جیسے ایک بھٹکی ہوئی روح کو اپنی منزل مل گئی ہو۔ میری بیوی اندر آئی، ہاتھ میں چائے کا کپ، ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ چہرے پر۔ کمر کا درد بڑھ گیا ہوگا، چائے پی لیں۔ میں نے کپ تھاما اور دل میں شکر ادا کیا اس عورت کے لیے جو مجھے لفظوں سے نہیں عمل سے چاہتی تھی۔ اس نے پوچھا کچھ، بولا اس نے؟ میں نے کہا نہیں، بس خاموشی سے آئی، خاموشی سے چلی گئی۔ وہ بولی، یہی کافی ہے، کچھ لوگ صرف سیکھنے آتے ہیں، ساتھ نبھانے نہیں۔ میں نے چائے کا گھونٹ لیا، آنکھیں بند کی اور دل میں ایک آخری بات دہرائی، کبھی جو محبت تھی وہ آج عبرت بن چکی ہے، اور کبھی جو تانا تھا وہ آج فخر بن چکا ہے۔ زندگی نے سب سکھا دیا، خاموشی میں عزت، تکلیف میں طاقت اور معافی میں جیت۔ میں جیت چکا تھا، اور وہ جیت میرے چہرے پر نہیں، میرے دل میں تھی، گہری، خاموش اور مکمل۔